یہ مقام خوف کا مقام، خوف سے دنیا میں صرف ایک چیز آزاد کر سکتی ہے، شوق نہ ہو تو کبھی خوف سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ شہروں کے گھر میں جانا راجے کا کام ہے، کسی گھر میں جا نہیں سکتے، مطلب ہے کہ بے دھڑک چلے جانا کسی گھر میں، کسی کے محلے میں مار پڑنے کا امکان ہے۔ اب تو بڑی عزت ہے نا، پیر شادی شدہ کسی عورت کے لیے کون جائے گا؟ راجا جائے گا اور ضرور جائے گا، کیونکہ شوق ہے۔ شوق جو ہے نا وہ خوف سے مبرہ ہوتا ہے۔ اب ملال حزن، ملال جو ہے وہ اس شخص کو کبھی ملال نہیں ہوا جس شخص پر توبہ کا دروازہ کھل چکا، اب بات نہیں، جو ماہیت سیاح جان چکا ہو، جس کو نفع نقصان سمجھا دیا گیا ہو۔ اب بات میں ہے، اگر آپ پر ایک مقام یہ جو آپ خود کھول سکتے ہو، اگر یہ کھول لو تو اللہ خوف کی منزل آ جاتی ہے، آپ حاصل اگر معلومی کو برابر کر جاؤ۔ حاصل ہے، یہ میز حاصل ہے، اس کو دے دینا معلومی ہے، اس حاصل اور معلومی کو دونوں کو سلام کر دو، خوف سے بچ جاؤ۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اہل کو خلت نہیں دی جا رہی، یہ اہلیت کا نام رکھا جا رہا ہے، ہاں نام رکھا جا رہا ہے کہ پہلے ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہہ دیا رب ہمارا اللہ ہے، معمولی سی بات ہے، کہہ دیا رب اللہ ہے، ثم استقاموا تو اس تک قائم رہ گئے۔ اب فرشتے کیسے نازل نہ ہو؟ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ان پر، ایسی بات ہے نا؟ کون لوگ؟ جنہوں نے کہا ہم رب اللہ ہے ہمارا اور اس تک قائم رہ گئے۔ اب قائم رہنا کیا ہمارا اللہ ہی ہمارا رب ہے، تو یہ تو فرشتے نازل ہونے تک کام آ رہا ہے۔ کل ایسا کہ ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اس کی راہ میں برملا نکلے۔ معمولی سا واقعہ ہے کہ جس آدمی نے دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر نثار کر دیا، اس کے لیے خوف اور حزن نہیں ہے۔ معمولی سی بات ہے، دنیا کو چھوڑ دو۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کے پاس جتنا حاصل ہے، مکان، سامان، جائیداد، حاصل، زندگی، اس سے کو نوازش کرا دو اللہ چھوڑ کر، تو پھر آپ کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے جس آدمی پر مال کمانے کی خوشی نہ رہے اور خرچ کرنے کا خوف نہ رہے، اس کے آنے کی خوشی نہ ہو، جانے کا غم نہ ہو، اس کے لیے لا خوف کی منزل آ جاتی ہے۔ اب زندگی ہم گزارتے ہیں، اس کا عمر ہے، چھوڑتے ہیں، اس کے عمر ہے، موت و ہستی ساری جو ہے اس کے نام کی موت و ہستی ہے، فقط اس کی رضا کے لیے۔ مطلب یہ کہ زندگی ہو یا موت ہو، اگر آپ یہ کہتے ہیں اس کی رضا ہے، وہ کہتا ہے مر جا، یہ اس کی رضا ہے، وہ کہتا زندہ ہو جا، اس کی رضا ہے۔ اپنی رضا نکال دے، زندگی کی تمنا نکال دے، موت کا ڈر نہیں رہے گا۔ تو گویا کہ آرزو اگر نہ ہو تو کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہے۔ اندیشے اور ملال اس دنیا کے ہیں، وہاں کا اندیشہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں فراق بھی جو ہے وہ بھی وصال ہے، وہ وصال سے ہے ہی وصال۔ اللہ جائے گا آپ کو دور رکھے گا اپنے سے، وہ بھی وصال، وہ بھی وصال۔ اس دنیا میں جتنے لوگ اللہ والے ہیں سارے اللہ سے دور رہے، صرف یاد، اور یہ راز ایک بڑا عجیب ہے، عجیب راز کہ بھائی اور پھر یہ دنیا جب دونوں اللہ کے حوالے سے ہیں تو فرق تو ہونا چاہیے۔ بھائی میں جب آپ تھے کبھی ادھر آ جائے تو پھر بھائی میں چلے جائیں گے، پھر فرق کیا ہوا؟ جہاں بھی اس کے چرچے ہیں، اس کے جلوے ہیں، تو وہاں بھی ہے، فرق صرف اتنا ہی ہے کہ اور یہ رشتوں کو حاصل نہیں، یہ بات کہ اس کا دیدار مثال ایک مقام ہے، اس کی یاد ایک اور مقام ہے۔
مشاہدے پر یاد جو ہے نا اس کو فوقیت دی گئی ہے. یاد کو برداشت کرنا یا قائم رکھنا یہ انسان کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. یاد کے حوالے سے انسان جو ہے نا یہ فرشتوں سے فوقیت لے کے تھا. فرشتہ مشاہدہ حق ہے, ابلیس بھی مشاہدہ حق ہے, تو یاد جو ہے وہ صرف انسان کے پاس ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی انسان اس سے مخلوق ہے. تو آپ یہاں پر ہو تو کیا ہے یاد اللہ کی, اور وہاں جائیں گے تو مشاہدہ ہوگا, یاد نہیں ہوگی. میں نہیں, جیسے یہاں پر چاند کی چاندنی ہے, وہاں جاؤ چاند پر تو چاندنی کو نہیں, چاند ہوتا ہے. تو چاندنی آپ کیا زیادہ خوبصورت ہے, چاند ایک اپنا مقام ہے, چاند کی یاد چاندنی کہلاتی ہے, یہی ہے نا. یہ اپنے مقام ہے, وہ اپنے مقام ہے. اللہ کی یاد آپ کو عشق کہلاتا ہے, زندگی کہلاتی ہے, اور یہ سارا پروسیس آف لائف کہلاتی ہے. اور اللہ کا جو تقرب ہے بیچ کہلاتا ہے, یا فرشتہ کہلاتا ہے, بس کہلاتا ہی ہے. وہ مشاہدہ حق جو ہے نا وہ اللہ کا دیدار جو ہے وہ فرشتہ ہوگا. میری بات, آپ فرشتہ بن جائیں گے, زندگی میں آپ کیا ہو جائیں گے, اللہ پھر آپ کی زندگی کو اور طرح سے ہو جائے گی. یہ جو ہے نا آرزو الہیات کی اور یاد, یہ بڑا مقام ہے, یہ سوال ہے, یہ عشق ہے, یہ تپس ہے. یہ مقام جو ہے نا یہ فرشتوں کو ملا نہیں, فرشتوں کو یاد کا موقع نہیں ملا. یاد کے اندر محبت کا پروسیس ایکسپیرئنس یہ صرف انسان کو ملا, بڑا مقام. آپ بھی بات سمجھے, کیا سمجھے؟ جتنے بھی دنیا کے اندر سرفراز واقعات ہیں عشق کے, وہ سارے کے سارے مشاہدے کے بعد یاد ہیں. یاد جتنے بھی دنیا میں مشہور آپ واقعہ لے لو, وہ یاد یاد کا زمانہ ہی ان کا عروج کا زمانہ ہے. مشہور کس سے سارے دن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اس لیے نہیں ہوتا کہ یاد کے بعد پھر مشاہدہ ہے. مشاہدہ وہ بھی حق ہے, یاد بھی حق ہے. اس لیے ملال کس بات کا, خوف کس بات کا؟ خوف ہوتا ہے لالچ سے پیدا, لوگ جو ہے نا یہ خوف پیدا کرتا ہے. لوگ نکل جائے تو خوف نکل جاتا ہے, دل سے نکل جائے اگر تو یہ ان لوگوں کے دل سے نکل جاتا ہے. کہتے یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 1400 سال کی زندگی ہے, تو ان کے پاس اسرائیل علیہ السلام گئے, السلام علیکم علیہ السلام, آج پہچان تو لیا تھا مجھے, میں وہی ہوں. کہا ہم نے پہچان لیا تم وہی ہو. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ بتاؤ 1100 1200 1400 سال آپ رہے ہیں, کوئی زندگی کے اندر کیا آپ نے محسوس کیا, یہ بتاؤ کیا محسوس کیا؟ تیرا انتظار ہی کرتا رہا ہوں. کیا بات ہے, ٹکا لاتا ہے. اتنی ساری زندگی میں ایک ہی کام کیا, تیرا انتظار ہی کیا. تو یہ ہے کہ اب ان کو کیا خوف ہوگا ایسے لوگوں کو کہ جو 1400 سال جو ہے ایک واقعہ کا انتظار کرتے ہیں کہ آ جاتا ہے ٹکا لیتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ 50 سال زندگی ہے اور آپ جاتے جاتے ایک چیز اور مطلب بنا لیتے ہو, 4 کمرہ ڈال دو. کیا بات ہے, پتا نہیں کسی کو, چلو مجھے بنا یہ ہے خوف پیدا ہوگا. جتنا حاصل کرتے جاؤ گے نا اتنا ہی اس کو چھوڑنے کا خوف ہے. زیادہ خوف وہی ہے جتنا پھیلا ہوا ہے. تو گویا کہ جن لوگوں کو اللہ کا بتایا گیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ دنیا میں پھیلتے نہیں ہیں. باقی اللہ کا خوف تو رہتا ہے. یا یوں کہہ لو جس کو صرف اللہ کا خوف ہے اسے اور کسی شے کا خوف نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کون ہے؟ لوگ جو صرف اللہ کے خوف میں ہے. دنیا کا خوف نکل گیا. اس کا ترجمہ کیا اقبال نے, وہ ایک سجدہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہی ہے, ایک خوف ہو تو 1000 خوف نکل جاتے ہیں. اب ایسے میں چھوٹا بچہ ہو نا تو کوئی چھوٹی سی تکلیف ہو رو رہا ہو اور چپ نہ کرے, آپ کیا کرتے ہو؟ بیٹھے کھا دیتے ہو. بڑی تکلیف دیتی ہے نا, وہ چھوٹی کی طرح بھول جاتا ہے, چپ ہو جاتا ہے. بس بیوی کا آدمی جب چھوٹا غم نہ آپ کو سمجھ آئے چیخ رہے ہو تو بڑا غم دکھا دیا جاتا ہے. اب بول اچھا جی چھوٹا غم ٹھیک ہے, بڑے غم سنا دیا. یہ کیا ہے, یہ بس معافی دیتے پھر تو ہو رہا تھا کہ پانی گم ہو گیا. آپ دیکھتے لکھنے کی صلاحیت گم ہو رہی ہے,
کہیں پر میں ہونے تو معاف کر دے اتنا ہی چھوڑ جائے ہو. یہ طریقہ ہے بڑا خوف کرنے کا. طریقہ کیا ہے؟ بڑا خوف دکھا دو. کیا طریقہ ہے؟ بڑا خوف دکھا دیا جائے ان کو, پھر وہ بڑا خوف ہو جاتے. اور وہ بڑا خوف بولا خود ہی میرے باغ ہو تو پھر عورت آ جاتی. یہ مقام